چینل کو گائز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ثواب دارین حاصل کریں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قابل اور حابل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا۔ زمین پر یہ پہلی موت تھی، اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ اسی لیے قابل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ دیکھ کر قابل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل کے متعلق فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظالمانہ قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کو ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ طور پر قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ مسند احمد 3623 حدیث۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کرنے والوں کا بوال اس کے سر پر آئے۔ اللہ کی قدرت۔ سورج خلا میں اس طریقے کے ویسے تو بہت سے بڑے بڑے ستارے ہیں، لیکن ہماری پرتھوی کا سب سے قریبی ستارہ سورج ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے۔ اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت سے مشرق کی بجائے مغرب سے نکالے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اتنے وزنی اور بڑے سورج کو مقرر وقت پر نظام کے تحت چلانا اور کروڑوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ ایک سنت کے بارے میں وضو میں کانوں کا مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی اسی طریقے پر کہ کانوں کے اندر حصے کا شہادت کی انگلیوں سے مسح فرمایا اور باہر کے حصوں کا دونوں انگوٹھوں تک سے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، عاشوراء کے روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسلم کی 2747 حدیث۔ ایک گناہ کے بارے میں بلا ضرورت مانگنے کا بوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، یعنی بھیک مانگی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیب دار اور اس پر خراشیں ہوں گی۔ ابو داؤد کی 1626 حدیث۔ دنیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بہت سی رات بھوکے ہی رہ جاتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور پر جو کی روٹی خالی ہی ہوتا تھا۔ ترجمے کی 2360 حدیث۔ آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 45۔ طب نبوی سے علاج
दुबले पन का इलाज। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरी वालिदा ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुखसत करने का इरादा किया तो मेरे दुबलेपन का इलाज करने लगी, मगर कोई इलाज कारगुजार न हुआ। फिर मैंने तर खजूरों के साथ ककड़ी खाना शुरू किया तो मुतअद्दिल जिस्म वाली हो गई, यानी दुबलापन दूर हो गया। इब्न माजा की 3324वीं हदीस। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ये लोग ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखते? इनसे पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ? अल्लाह ताला ने इनको हलाक कर डाला और इन काफिरों के लिए भी इस किस्म की हालत होने वाली है। इसके लिए अल्लाह ताला अहले ईमान का दोस्त है और काफिरों का कोई दोस्त नहीं। सो अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए और नमाज का एहतमाम करना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए और अल्लाह से हर वक्त पनाह मांगनी चाहिए शैतान मरदूद की शर से। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। इसी तरीके की वीडियोस को आगे भेजें, लाइक करें, शेयर करें।